السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے سربراہ کے نام ان کے ملک میں سیلابوں میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحبت السمو شیخہ موزہ کی اپیل پر دنیا اس ماہ ستمبر کی 9 تاریخ کو تعلیم کو حملوں سے بچانے کا عالمی دن منا رہی ہے۔ کورونا وائرس پانے والوں کی تعداد اب 117,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، اور انقرہ نے کہا ہے کہ وہ بحر روم کے مشرقی حصے میں دولت کی منصفانہ تقسیم کا خیر مقدم کرے گا۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک جمہوریہ سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے سربراہ جنرل عبد الفتاح البرہان کے نام ان کے ملک میں سیلابوں سے ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے، اور اپنے اس پیغام میں انہوں نے زخمیوں کی جلد از جلد شفا یابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی برادر ملک جمہوریہ سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے صدر کے نام اس موقع کی مناسبت سے تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے برادر ملک جمہوریہ سوڈان کے وزیر اعظم جناب عبداللہ حمدوک کے نام برقی پیغام میں تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ دنیا اس ماہ ستمبر کی 9 تاریخ کو تعلیم کو حملوں سے بچانے کا عالمی دن منا رہی ہے۔ تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن کے بورڈ آف مینجمنٹ کے سربراہ شیخہ موزہ بنت ناصر نے، جو اقوام متحدہ میں پائیدار ترقی کے مقاصد کا دفاع کرنے والے گروپ کی ممبر بھی ہیں، اس دن کے تعین کے لیے بھرپور کوششیں کی تھیں۔ ان کی کوشش تھی کہ تعلیم پر مسلسل کیے جانے والے حملوں کے ذمہ داروں اور مسلح تشدد کا ارتکاب کرنے والوں کا محاسبہ کرنے کے لیے بین الاقوامی تائید و حمایت حاصل کی جائے، جبکہ اس تشدد کے نتیجے میں پوری دنیا کے بچوں کو پریشانیوں اور مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تعلیم کو حملوں سے بچانے کے عالمی دن کی تقریب کے دوران اقوام متحدہ میں قطر کے مستقل وفد اور یونیسیف اور یونیسکو کے ساتھ ساتھ تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن کی سرگرمیاں دیکھنے میں آئیں گی۔ اس فاؤنڈیشن نے اقوام متحدہ کی تنظیم اور قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کے تعاون سے ایک عالمی مہم شروع کر رکھی ہے، جس کا مقصد تعلیم کو حملوں سے بچانا ہے۔ اس مہم کا عنوان رکھا گیا ہے کہ ہمارے مستقبل کو ابھی بچایا جائے۔ قطر کے قائدانہ اور منفرد حصے ہمیشہ انسانی اپیلوں کا جواب دیتے ہیں اور پائیدار ترقی کے مقاصد کے حصول کے لیے نہایت فعال کردار ادا کی جاتی ہے یا کیا جاتا ہے۔ وزیر تعلیم و اعلیٰ تعلیم ڈاکٹر محمد بن عبد الواحد الحمادی نے قطر اور برادر ملک جمہوریہ ترکی کے درمیان منفرد تعلقات کا ذکر کیا ہے۔ یہ بات انہوں نے جمہوریہ ترکی میں اعلیٰ تعلیم کی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر محمد یکتا سراج کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں کہی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں تعاون کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کورونا کی عالمی وبا کے دوران اعلیٰ تعلیم کو درپیش چیلنجوں پر بھی گفتگو ہوئی ہے۔ چیریٹی اور فلاحی کاموں کی کوششوں میں اضافے کے ضمن میں قطر کی ہلال احمر سوسائٹی نے سماجی اور اقتصادی امداد کے ایک نئے الیکٹرانک پروگرام کا آغاز کر دیا ہے۔ اس کا مقصد مطلوبہ اقدامات میں تیز رفتاری،
رابطوں میں آسانی اور تمام تر سروسز، منصوبوں اور پروگراموں میں سہولتیں لانا ہے۔ ہلال احمر نے اب ایک نئے الیکٹرانک سسٹم کا آغاز کر دیا ہے جو اس کی کوششوں اور کاموں کو ڈیجیٹل سسٹم میں تبدیل کرنے کے منصوبے کا ایک حصہ ہے، تاکہ اس سوسائٹی کی کارکردگی کو جدید ترین ٹیکنالوجی کے اعلیٰ ترین معیاروں اور سٹینڈرڈز کے مطابق فروغ دیا جا سکے۔ قطری ہلال احمر سوسائٹی کے سیکریٹری جنرل سفیر علی بن حسن الحمادی نے کہا ہے کہ یہ اقدام اس سوسائٹی کے کام میں ایک بہت بڑی اور اہم تبدیلی ہے، اور اس کا مقصد ٹیکنالوجی اور تیز رفتار سائنسی ترقی کا ساتھ دینا ہے۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 227 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور مریض بھی چل بسا ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ مزید 292 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح اب تک شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 117,780 ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے قومی اور حکمت عملی اور اسٹریٹجی کے گروپ کے سربراہ ڈاکٹر عبداللطیف الخال نے کہا ہے کہ ملک نے اس وبا کا انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، جس کے اپنے اثرات رہے ہیں۔ وہ کیو لائف رسالے کو ایک انٹرویو دے رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ پیشگی ٹیسٹوں اور علاج سے متعلقہ پروٹوکولز پر عمل درآمد کرنے کا نتیجہ ہے کہ قطر میں اس وبا سے وفات پانے والوں کا تناسب پوری دنیا میں سب سے کم ہے۔ تو مطلوبہ نتائج کے حصول اور صحت کی ضروری سروسز کی فراہمی کے ضمن میں پرائمری ہیلتھ کیئر فاؤنڈیشن نے 1600 نمبر کے رابطہ سینٹر میں کام کے اوقات میں مزید اضافہ کر دیا ہے، اور اب اس کال سینٹر میں ہفتے کے 7 دنوں میں اور 24 گھنٹے کسی بھی وقت معمول کی اپائنٹمنٹ اور فوری سروسز کے حصول کے لیے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح پرائمری ہیلتھ کیئر فاؤنڈیشن نے اسکولوں میں واپسی کے سلسلے میں ایک گائیڈ بک بھی شائع کر دی ہے تاکہ تعلیمی عمل سے وابستہ تمام افراد اور بچوں کی صحت کی ضمانت مل سکے۔ اگر کورونا کی عالمی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کورونا وائرس اس وقت بھی دنیا کے متعدد ملکوں میں پھیل رہا ہے، اور اب اس وقت تک دنیا میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 26 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے۔ متاثرین کی تعداد کے لحاظ سے امریکہ اب بھی سر فہرست ہے، اس کے بعد برازیل کا نمبر آتا ہے، بھارت تیسرے نمبر پر ہے، اور ان تینوں ملکوں کے بعد روس چوتھے نمبر پر ہے۔ اگر عربی ملکوں میں دیکھا جائے تو یومیہ متاثرین کی تعداد کے لحاظ سے عراق سب سے آگے ہے۔ صحت کی عالمی تنظیم WHO نے اعلان کر دیا ہے کہ اسے ایسی کوئی توقع نہیں ہے کہ اگلے سال کے مڈل سے پہلے دنیا میں اس وائرس کے خلاف ویکسین لگانے کی مہمیں شروع کی جا سکیں گی۔ WHO کے اس اعلان نے جلد از جلد اس ویکسین کے حصول کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ فلسطینی انتظامیہ نے اس اعلان کے پس منظر میں کہ سربیا اور کوسووا اپنے اپنے سفارت خانے مقبوضہ القدس میں منتقل کرنے والے ہیں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ پر سخت تنقید کی ہے۔ فلسطینی انتظامیہ نے کہا ہے کہ یہ سرگرمیاں باطل ہیں اور یہ بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی اور سنگین خلاف ورزی ہیں۔ سربیا اور کوسووا کے سفارت خانوں کی القدس میں منتقلی ہو یا تل ابیب میں امارات کے سفارت خانے کی صورتحال یکساں ہے کہ ابوظہبی نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ اگلے 5 مہینوں کے اندر اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ کھول لے گا۔
اس کے ساتھ ہی اس نے اس امکان کا بھی اظہار کر دیا ہے کہ امارات اسرائیل میں اپنے سفارت خانے کے ساتھ ساتھ شہر حیفا یا پھر شمال میں شہر الناصرہ میں اپنا قونصل خانہ بھی کھول سکتا ہے۔ سوڈان کی سیکیورٹی اینڈ ڈیفنس کونسل نے پورے ملک میں 3 ماہ کے لیے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے، جس کی وجہ پورے ملک میں ہونے والی بارشیں اور پھر ہر طرف آنے والے سیلاب ہیں۔ اس کونسل نے سوڈان کو ایک آفت زدہ علاقہ بھی قرار دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سوڈان کے ان سیلابوں میں اب تک تقریباً 100 باشندے جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ نصف ملین سے زیادہ باشندے بے گھر ہو گئے ہیں۔ بحر روم یعنی میڈیٹرینین سی کے مشرقی حصے کے بارے میں انقرہ کا موقف مستقل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور نہ ہی آئے گی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ترکی ہر موقع پر زور دیتا آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ مسلسل یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ کسی بھی ایسی بات چیت، مذاکرات اور ڈائیلاگ کا خیر مقدم کرتا ہے جس کے نتیجے میں دولت اور وسائل کی منصفانہ تقسیم عمل میں آ سکے۔ اور براعظم افریقہ کے ملک مالی میں 2 فرانسیسی فوجی ان کی بختربند گاڑی پر ہونے والے حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے اس واقعے کے بعد اپنی اس اپیل کو دہرایا ہے کہ مالی میں سول عبوری مرحلے کو شروع کرنے میں تیزی لائی جائے تاکہ مالی کی عوام اور اس کی مدد کرنے والے ملکوں کی امنگیں پوری ہو سکیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ حفیظ مب امیر نے سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے سربراہ کے نام ان کے ملک میں سیلابوں میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحبۃ السمو شیخہ موزہ کی اپیل پر دنیا اس ماہ ستمبر کی 9 تاریخ کو تعلیم کو حملوں سے بچانے کا عالمی دن منا رہی ہے۔ میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد اب 117,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، اور ابوظبی نے 5 ماہ کے اندر اندر تل ابیب میں اپنا سفارت خانہ کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آخری خبر یہ کہ انقرہ نے کہا ہے